بچپن سے ہم ایک نغمہ سنتے آئے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں۔ لیکن دل میں ہمیشہ ایک بات اٹھتی رہی کہ ایک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک جیسے دکھیں؟ ایک ہی زبان بولیں؟ ایک ہی طرح کا عقیدہ رکھیں؟ یا ایک ہی سوچ رکھتے ہوں؟ ان سوالوں کا جواب مجھے اندرون راولپنڈی کی پرانی گلیوں اور محلوں میں ملا۔ یہ جگہیں اس شہر اور اس خطے کی پرانی تاریخ اور مختلف رنگوں والی زندگی کی گواہ ہیں۔ راولپنڈی کی پرانی جامع مسجد جو 19ویں صدی میں بنی، اس کے آس پاس کبھی گردوارہ بھی آباد تھا اور کئی مندر بھی کھڑے تھے۔ وقت کے ساتھ آبادی بدلی، حالات بدلے، لیکن پاکستان آج بھی بہت سے رنگوں، نسلوں، زبانوں اور عقیدے کے لوگوں کا گھر ہے۔ یہ سب لوگ ایک ہی ملک میں، ایک ہی فضا میں ساتھ ساتھ سانس لیتے ہیں۔ دنیا میں جب پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو اکثر عدم برداشت، جھگڑے اور سخت رویوں کے منظر دکھائی جاتے ہیں، لیکن ان تصویروں کے پیچھے وہ کروڑوں لوگ نظر نہیں آتے جو سکون سے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی روزمرہ کی زندگی، جن کے رشتے، جن کا میل جول سب ایک مختلف کہانی سناتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے مختلف لوگوں کو محض اندازوں اور گمان سے دیکھتے ہیں، یا ہم انہیں اپنے ہی جیسے برابر کے انسان سمجھتے ہیں؟ اور کیا ہمارا معاشرہ، ہمارے اسکول اور ہمارے ادارے ان غلط خیالوں اور بناوٹی تصویروں کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ میرے بچپن سے لے کے شاید ابھی تک کے یہ واقعات ہیں کہ میری کچھ آئیڈینٹیز ایسی ہیں جو مجھے نہ صرف انسیکیور فیل کراتی ہیں، مجھے بہت سیفٹی اور سیکیورٹی کا تھریٹ بھی دینے لگ جاتی ہیں۔ میں چند دن پہلے گردوارہ وزٹ کرنے لگی تو میں نے ایک کیب بک کرائی اور میں نے کال پہ ان کو کہا کہ مجھے فلاں گردوارے میں جانا ہے اور گلیاں بہت تنگ ہوں گی تو آپ نے مجھے وہاں تک چھوڑ کے آنا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ سکھ ہیں؟ میں کہہ سکتی تھی کہ ہاں، لیکن میرے اندر ہمت نہیں ہوئی، صرف یہ سوچ کے کہ اس کی وجہ سے، اس آئیڈینٹی کی وجہ سے نہ جانے آگے جو شخص بیٹھا ہے وہ کس سوچ کا ہے، وہ کیسا ہوگا۔ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی این امیزنگ گائے، بٹ میرے اندر جو میرے ایکسپیرینسز ہیں، جو میرے تجربات، ان کی وجہ سے یہ ایک آئیڈینٹی تھی جس پہ شاید ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ آف آر آئیڈینٹیز۔ میں اس پہ پرائڈ بھی نہیں لے سکی، بلکہ میں نے کوشش کی کہ کوئی ایسا سمبل، کوئی ایسی چیز نہ ہو، نام بھی، کہ وہ ظاہر نہ ہو۔ وہ آپ کے لیے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بچپن میں ایسی چیز ہم نے بھی فیل کی۔ آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہندو ہے وہ انڈین ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جہاں پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجھے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہو، انڈیا کو کر رہے ہو یا پھر پاکستان کو۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نفرتیں ختم نہیں ہو رہی۔ چھوٹے چھوٹے جو لسانی گروہ ہیں، مذہبی گروہ ہیں، ان کے خلاف نفرتیں جو ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں، ان کی مخالفتیں بڑھ رہی ہیں، اور معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ جو تنازعات ہیں یہ سوسائٹی کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، سوسائٹی میں بڑی حد تک مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ دیر از اے اسٹیریوٹائپ کہ دیر از آلویز اے کانسیپٹ دیٹ آئی ہیو لائک فیس فار کپل آف ٹائمس، کہ جہاں پر آتا ہے کہ is there a concept of Jannat and Jahannam in Christianity or not? So basically I just want to answer that yes, there is a concept of Jannat and Jahannam, but it's not only related to کہ صرف Muslims جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے and Christians will be
propelled to the Jahannam. It's not like that. لوگوں کے بارے میں غلط سوچیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. کبھی کسی کے مذہب کی وجہ سے اس کی نیت پر شک کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کی صورت یا لباس دیکھ کر اس کے نظریات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے. ایسے رویوں کی وجہ سے لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ محسوس کرنے لگتے ہیں. عدم برداشت جب حد سے بڑھ جائے تو ہجوم کے ہاتھوں تشدد جنم لیتا ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جب بات مذہب کے حساس مسئلوں کی ہو. 2023 میں جڑاوالا میں ایسا ہی ہوا. گرجا گھروں کو نقصان پہنچا اور بہت سے مسیحی خاندان اپنے گھروں سے نکل کر دوسری جگہوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. 1947 سے لے کر آج تک 104 لوگ ہجوم کے ہاتھوں جان کھو چکے ہیں اور 1987 سے اب تک تقریباً 2200 افراد پر توہین مذہب کے مقدمات قائم ہوئے. کچھ رپورٹس بتاتی ہیں کہ کئی بار ایسے مقدمات کی بنیاد ذاتی جھگڑا، غلط فہمی یا جھوٹے الزام بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم یہ اسٹیریوٹائپس کی بات کر رہے تھے، جنہیں ہم ڈفرینسز کی بات کر رہے تھے. آپ لوگوں کو کیسے لگتا ہے کہ معاشرے میں اس سے کانفلکٹ جنریٹ ہوتا ہے یا ایرپٹ ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ڈفرینسز اگر آئیڈینٹیٹیز کے حد تک ہو تو پھر تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جب آگے جا کے پھر کانفلکٹ اور پھر وائلنٹ کانفلکٹ بنتا ہے تبھی سوسائٹی میں جا کے ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتی ہے، جس کو پھر ٹیکل کرنے کی بہت شدید ضرورت پڑ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم یہ بار بار ری انفورس کرتے ہیں کہ کچھ خاص آئیڈینٹیٹیز، کچھ خاص بیہیویئرس، کچھ خاص طرح کی بات، پہناوا، سوچ ہی بالکل صحیح ہے، تو اس سے ہم ایک پورے گروپ کو یا باقی وہ لوگ جو اس سے الائن نہیں کرتے، اس نیریٹو کو نہیں رکھتے، وہ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ الگ ہونے میں اس دونوں گروپ کے اندر ایک رفٹ آ جاتی ہے، ایک نفرت کی فضا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور لیکن یہ سب دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. آج بھی لوگ اپنی روزمرہ کی عادتوں میں نرم رویوں کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے اچھے سلوک کے ذریعے رواداری کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ثقافت، رنگ، نسل، آپ کا جو بھی فرقہ ہے، آپ کا جو بھی مذہب ہے، وہ آپ کی اپنی ذات تک ہے. آپ کو سوسائٹی میں ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری بن کے رہنا چاہیے، نہ کہ ایک اچھا ہندو، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا سکھ، ایک اچھا عیسائی بن کے رہنا چاہیے. جو مزاج اور ماحول اپنے گھروں کے اندر دیں گے، وہ مزاج اور ماحول گھروں سے نکل کے انسٹیٹیوشنز میں جائے گا. ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر یہ بڑھے گا اور پنپے گا. اس کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ گھروں کی سطح پر یہ شعور اجاگر کیا جائے کہ یہ جتنے طبقات ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں یہ بھی انسان ہیں، کیونکہ ہر محلے کے اندر آپ کے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے، کسی اور قبیلے سے ہے، کسی اور مذہب سے ہے. اور پھر بچپن کی عمر میں اگر یہ چیز ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ میں نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ان ساری چیزوں کو، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رواداری کا، انگلش میں اسے ٹالرنس کہتے ہیں. تو یہ جو رواداری ہے نا، یہ بچپن میں اپنے گھروں سے سکھائی جائے. گورنمنٹ لیول پہ ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہیے، اور ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں، ہمارے جو مختلف ادارے ہیں، وہاں پر یہ ڈائلاگ کو ہم فروغ دیں گے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں گفتگو کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں وہ تلوار کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی. میرے دادا امام مسجد ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے مل کے یہ کیا کہ جو ان کا کرسچنس کا کرسمس کا ایونٹ ہوتا ہے، ہم نے ان تمام بچوں کو جو ہمارے قریبی چرچ میں بچے تھے کرسمس کے لیے آئے تھے، ان سب بچوں کو ہم نے مسجد میں بلایا اور ان کو ہم نے گفٹس دیے. اور بدلے میں وہ بچے، جب ہماری عید تھی تو انہوں نے ہمیں کرسمس پر اپنے چرچ میں بلایا، انہوں نے ہمیں گفٹس دیے. تو یہ گفٹس کا تبادلہ ہوا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، ان کو بتانا کہ یہ کوئی الگ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، ان کے ساتھ ہم بات کریں گے، ہمارے معاشرے کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم مل کے سارٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ ایک بہت، میرے خیال سے تو یہ ایک چھوٹا قدم تھا، لیکن یہ جس طریقے سے بارش کا پہلا قطرہ ہے تو یہ انشاءاللہ آگے بہت کارآمد ثابت ہوگا.
میں جب سے اسلام آباد شفٹ ہوئی ہوں شاید میں نے عید میلاد النبی نہیں کی، بٹ جب بھی میں ریفلیکٹ بیک کرتی ہوں تو مجھے بہت یاد آتا ہے کہ عید میلاد النبی پہ ہر سال میرے گھر کے پاس اسٹیج لگتا تھا، اور وہ پورا اسٹیج اس کا جتنا سامان ہوتا تھا وہ پچھلی رات ہمارے گھر میں آتا تھا. اس کے علاوہ 4 گھر اور بھی تھے. میں آج جب سوچتی ہوں کہ وہ ہمارے گھر میں ہی کیوں آتا تھا، جگہ تھوڑی زیادہ تھی، یا میرے فادر بہت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے تھے، اور شاید میری فیملی نے وہ ویلیوز انکلکیٹ کی ہیں انکلوژن کی، تو شاید میں یہاں بیٹھ کے وہ گفتگو بھی کر رہی ہوں یا اس کے اوپر سوچ رہی ہوں. آئی ووڈ آلسو سے کہ وہ ریسیپروکیٹ مجھے نہیں پتہ اس وجہ سے ہوا یا اس لیے ہوا کہ جب دیوالی ہوتی تھی ہر سال تو پورے محلے کو پتہ ہوتا تھا کہ اچھا یہ گھر ہے یہاں دیوالی ہوگی، اور ان لوگوں کے بچے بھی آتے تھے ہمارے پاس. ابھی پچھلے سال جب دیوالی ہوئی اور میری بہن وہاں تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ محلے کی 4 بچیاں آئی ہیں، اور اس نے مجھے بتایا کہ جب آرتی ہو رہی تھی تو وہ وہاں بیٹھے تھے. تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا لوگ ایزی تھے، کمفرٹیبل تھے کہ جب آرتی ہو رہی ہے تو بچے وہاں بیٹھیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا چلو جا کے آپ نے بات کر لی لیکن آپ اس جگہ پہ مت بیٹھو، آپ سیلیبریٹ نہ کرو. اینڈ شی سیڈ یس دے ور دیر. اس نے مجھے نہیں اندازہ کہ ان کے ذہنوں میں کیا ڈالا، انہوں نے گھر جا کے گفتگو کیا کی، لیکن مجھے یہ اچھا ضرور لگا کہ اوکے دس از اے اسپیس ویئر پیپل آر کمنگ ٹوگیدر. وہ گھر چلے جائیں گے، میں اپنا مذہب سیلیبریٹ کرنے لگ جاؤں گی، وی ول بی انٹو ان آور اون لائف. آج ہم راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پرانے قلعے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر پرسنلی بتاؤں، میں اسی علاقے کے آس پاس بڑا ہوا. میں نے اپنے بچپن سے دیکھا ہے کہ ہم صدر میں کافی زیادہ واک کیا کرتے تھے. صدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی گلیاں ہیں جن کے اندر مندر ہیں، کچھ ایسی گلیاں ہیں جن کے اندر چرچز ہیں، کچھ ادھر مساجد ہیں. اور میں نے ایک جو چیز اپنے بچپن میں کافی زیادہ نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ میں راولپنڈی کے مندر میں جاتا تھا جب دیوالی ہوتی تھی. میں کرسمس پہ میں چرچ پہ گیا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید میلاد النبی آتی ہے تو پوری صدر کی سڑکیں جو ہوتی ہیں ان کو سجا دیا جاتا ہے. اور یہ جو پورا ایک سین ہوتا ہے مجھے اتنی ایک ہوپ دیتا ہے، ایک اس چیز کی ہوپ دیتا ہے کہ جو ہماری لارجر پاکستانی سوسائٹی ہے یہ بھی مے بی یہ جو ایک چھوٹا سا میں محلے کی بات کر رہا ہوں اس جیسی دکھ سکتی ہے. یہ کائنات کی سکیم اور قدرت کے نظام کا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. اسی طرح پاکستان بھی مختلف طبقات سے، مختلف گروہوں سے، مختلف زبانیں بولنے والوں سے اور مختلف خیالات رکھنے والے لوگوں سے مل جل کر بنتا ہے. ہمیں اس ڈائیورسٹی کو قبول کرنا ہے اور یہی ہماری اصل طاقت ہے، اور اس طاقت کے ساتھ ہی ہم اپنے ملک کو ایک بہتر ملک بنا سکتے ہیں. یہ سارے مسائل جتنے بھی ہیں یہ فطری نہیں، یہ انسانوں کی پیدا کردہ ہے، اور انسانوں سے ہی اس کا حل ممکن ہے. اگر ہم کسی بھی نظریے کی بنیاد کو انسانیت بنائیں اور کسی بھی ایشو پہ ریئیکٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سوچے، کریٹیکل تھنکنگ کرے، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کے سارے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. تو میرے خیال سے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو برداشت، احترام اور مکالمہ، یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. مکالمہ کریں گے تو پتہ چلے گا ان کے احساس کے بارے میں، برداشت کریں گے تو اپنی رائے کو اپنے پاس رکھنے کا بھی آپ کو اختیار حاصل ہے، اور جب آپ احترام کریں گے تو آپ سمجھ سکیں گے کہ کسی اور کے دل میں کیا ہے. جس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے لوگ بھی آپس میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، سو اسی طرح ایک ملک میں رہتے ہوئے لوگ ڈفرینٹ کیوں نہیں ہو سکتے. سو وی شوڈ ایکسیپٹ دا ڈفرینس اینڈ وی شوڈ موو آن ود دا پازیٹیوٹی اینڈ ایکسیپٹینس. ہماری جو مشترکہ اقدار ہیں جیسے احترام، محبت، رواداری، انسانیت، یہ ساری چیزیں پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ پریکٹس کے لیے ہیں، عمل کے لیے ہیں. اور کل کیوں آج ہی اس پر عمل شروع کیا جانا چاہیے. پہلا قدم کسی کو تو اٹھانا ہے، تو وہ پہلا قدم اٹھانے والے آپ کیوں نہ ہو. سب سے پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، اس کے بعد معاشرہ خود بہتر ہو جائے گا. میں یہ سوچتی ہوں کہ وٹ یونائٹس اس، ہم سب کو کیا آپس میں جوڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے را ہیومن ایموشنز، خالص انسانی جذبات، زندگی کی قدر اور محبت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں. لیونگ ان اے کمیونٹی اور اے نیشن، سو دیر ول بی ڈفرینسز، لیکن جو بلیف ہمیں ساتھ اور یونائٹیڈ رکھ سکتا ہے وہ ہے کہ ٹوگیدر وی آر اسٹرانگر، اور اسی بلیف سے ہم تھرائیو کر سکتے ہیں ایز اے کمیونٹی ایز ویل. انسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کا ہر مذہب ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے، اور ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اور ہمیں کسی کو مذہب کے نام پہ جج نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر کسی کا جو عقیدہ ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ہر کسی کے عقیدے کا احترام کریں گے، اگر مذہب کا احترام کریں گے، تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے مسائل ہیں وہ حل بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو ساری ویلیوز ہیں ہم ان کے بارے میں صرف بات ہی نہیں کرتے، ہم ان کو ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی کے اندر. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسالے مل کے ہی کھانا بنتا ہے،
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دھاگے مل کے ہی کپڑا بنا جاتا ہے، اور یہ ساری ڈائیورس کمیونٹیز مل کے ہی ایک وائبرنٹ سوسائٹی بناتی ہیں جو کہ ہماری پاکستانی سوسائٹی ہے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ڈو بلیو دیٹ آر یونٹی از ان آر ڈائیورسٹی. اگر ہم اپنے دلوں اور گھروں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھول دیں تو شاید ہم وہی محبت، برداشت اور اتحاد دوبارہ پیدا کر سکیں جو کبھی ہمارے محلوں اور گلیوں کی پہچان تھا. وہی پیار، وہی اعتبار جو آج بھی اندرون راولپنڈی کی پرانی بستیوں میں نظر آتا ہے.